آپ کے لیے نئے چینل کئی کتابوں سے میں جانکاری کے ساتھ آپ کے بیچ ہیں ایم عالم۔ آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں طنز و مزاحیہ شاعر اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے نہ صرف بھارت کی آزادی میں بلکہ اردو ادب میں بھی اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں مزاحیہ شاعری میں اپنی پہچان بنانے والے شاعر جناب سید حسین اکبر الہ آبادی کی۔ آپ کو بتائیں گے ان کے مختصر حالات زندگی، ان کی ابتدائی شاعری، طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں جناب سید حسین اکبر الہ آبادی کی۔ پیدائش 16 نومبر 1846 میں الہ آباد، موجودہ نام پریاگ راج میں ہوئی تھی۔ آپ کے استاد گرامی جناب وحید صاحب تھے۔ 1857 کا خونی انقلاب، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں نے متحدہ طور پر جدوجہد کی گئی، لیکن اس کوشش کے ناکام ہونے پر انگریزی حکمرانوں نے اس قدر ظلم و ستم ڈھائے کہ جس کی انتہا نہ رہی۔ جس کسی پر یہ شک ہوا کہ اس نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں تو اسے توپ سے اڑا دیا گیا یا پھر پھانسی دے دی گئی۔ انگریزی حکومت یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ عوام میں ان کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں تبدیلیاں آئیں۔ ان کا گہرا اثر یہاں کی معاشرتی زندگی پر بھی پڑا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نئی تہذیب کو اپنائے بغیر اور مغربی علوم حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی کاوشیں رنگ لائیں اور اینگلو مومڈن کالج کا قیام عمل میں آیا، جہاں مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مذہبی علوم کے حصول سے ہی ہندوستانیوں کی فلاح ممکن ہے۔ ان لوگوں کو سر سید احمد خان کی کوششیں پسند نہ تھیں، تو وہیں اکبر حسین الہ آبادی نے سنجیدہ شاعری بھی کی، لیکن ان کی شناخت ظریفانہ اور طنزیہ شاعری سے ہے۔ اودھ پنچ اردو کا وہ اہم رسالہ ہے جس نے لندن سے نکلنے والے پنچ کی طرح طنز و مزاح کے پیرائے کو اپنایا اور اردو کو ایک ایسا اسلوب دیا جس نے تلخی، طنز، شوخی اور مزاح بنیادی حیثیت کے حامل تھے۔ اس رسالے نے اپنی تیکھی اور طنز و مزاح میں ڈوبی ہوئی تحریروں کے ذریعے ہندوستانیوں کے تہذیبی اقدار کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اکبر الہ آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری اسی دور کی پیداوار ہے۔ اودھ پنچ کے ایک اہم قلمکار کی حیثیت سے انہوں نے اس دور کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا۔ اکبر الہ آبادی کا گھریلو ماحول مذہبی تھا۔ والد تفضل حسین عربی، فارسی اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے۔ والد کی نگرانی میں اکبر نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور ریاضی میں بھی مہارت پیدا کر لی۔ پھر وہ الہ آباد کے مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1857 کے ہنگاموں کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ 17 برس کی عمر میں مجبوراً انہیں 1863 میں جمنا پر بننے والے پل کے ٹھیکیدار کے یہاں 15 روپے ماہوار کی ملازمت کرنی پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے ریلوے کے دفتر میں محرر کی حیثیت سے کام کیا۔ اسی دوران انہوں نے انگریزی میں مہارت حاصل کی۔ وکالت کا امتحان کامیاب کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1905 میں اکبر الہ آبادی ملازمت سے شبکدوش ہوئے۔ اس دوران ان کے کئی خطوط کا مجموعہ مکاتب اکبر کے نام سے شائع ہو چکا تھا۔ انہوں نے فیوچر اسلام آف اسلام کا بھی اردو میں آسان ترجمہ کیا۔ برطانوی حکومت نے ان کی خدمات کے پیش نظر خان بہادر کے خطاب سے نوازا، جس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں فیلو مقرر کیا۔ اکبر نے تقریباً 55 برس تک اقلیم شاعری پر حکمرانی کی۔ ان کو شعر و سخن سے بہت دلچسپی تھی۔ 21 سال کی عمر میں انہوں نے الہ آباد کے ایک مشاعرے میں پہلی بار شرکت کی اور داد و تحسین سے نوازے گئے۔ اس مشاعرے میں پیش کی گئی غزل کا مطلع کچھ یوں ہے: سمجھے وہی اس کو جو ہو دیوانہ کسی کا، اکبر یہ غزل میری ہے افسانہ کسی کا۔ ان کی ابتدائی شاعری میں وہ قدیم روش نمایاں طور پر نظر آتی ہے جو شعرائے لکھنؤ کی نازک خیالیوں کی آوردہ تھی۔ الفت گیسو نے آخر دی میرے دل کو شکست، ہائے کیا انمول شیشہ تھا مگر بال آ گیا۔
انہوں نے غزل کی قدیم روایت کی پاسداری میں جو اشعار کہے ہیں ان میں ایسے ہی مضامین کی بہتات نظر آتی ہے جو اس دور کی شاعری کا خصہ رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی سرکاری ملازم بھی رہے اور شاید اسی لیے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ راست لب و لہجہ میں انگریزی تہذیب و ثقافت کے خلاف آواز بلند کرتے، لیکن شعری زبان وسعت اور ظرافت آمیز اظہار نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ اس طرح اکبر نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی کہ ظرافت کے پیچھے جو معنی چھپے ہیں ان کی تلاش کرنے پر مقصود مل سکتا ہے۔ اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری اودھ پنچ کی مرہن و منت ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا خان کا خیال ہے اودھ پنچ نہ صرف اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار تھا بلکہ اس نے پہلی بار اردو میں مغربی طنز و مزاح کے حربوں کو بھی استعمال کیا۔ 9 ستمبر 1921 کو اکبر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ظریفانہ نظم کے میدان میں اکبر سب سے 10 قدم آگے ہیں۔ عموماً سوشل پولیٹیکل اور مذہبی مسائل کے ظرافت آمیز پہلو کو جس خوبی کے ساتھ اکبر نے نظم کیے ہیں وہ دوسروں کو نصیب نہیں۔ عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد و وفا بھول گئے، پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو چھک کے سوئیوں کا جمع بھول گئے۔ تو سامعین، آج ہم نے آپ کو اکبر الہ آبادی کے بارے میں جانکاری دی۔ کچھ خاص جانکاری اگر ہم سے رہ گئی ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ہم تک ضرور بھیجیے گا۔ آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں نئی جانکاری کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست ایم عالم کو۔ اللہ حافظ۔